बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज जमात अहमदिया के जो एक निज़ाम है, निज़ाम वसीयत, उसमें एक शिक रखी गई है कि इसमें कौन लोग हैं जो दफन होंगे और कौन जो दफन नहीं होंगे। बहुत सी बातें होती हैं कि भाई इसका नाम बहिश्ती मकबरा है और इसमें बहिश्ती लोग ही हैं जो दफन होते हैं, और मज़हब अहमदियत की तरफ से इसके बारे में कोई वाज़े नहीं, कभी हाँ कभी ना वाली बात है कि नहीं, हम हुस्न ज़न रखते हैं कि वो बहिश्ती लोग हैं। लेकिन अगर आप मिर्ज़ा साहब की किताबों का बग़ौर मुताला करें तो वो बाज़ औक़ात रवानी में एक ऐसी बात लिख जाते हैं कि जिससे उस चीज़ की हकीकत जो है वो बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये बहिश्ती मकबरा और निज़ाम वसीयत दरअसल एक मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया पैदा किया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का ध्यान। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मेरी ये बात बहुत से अहबाब जो हैं जिनका ताल्लुक़ मज़हब अहमदियत से है उन्हें नागवार गुज़रता है और उन्हें तकलीफ़ होती है इस बात से। लेकिन दोस्तों, यकीन रखें कि मेरा मकसद आपके जज्बात को ठेस पहुंचाना या आपको तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रख रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप खुद भी देखें इन चीज़ों को। मिर्ज़ा साहब की किताब जो अल-वसीयत है, ये मेरे सामने है। ये उसमें एक ज़मीमा लिखा गया, ज़मीमा मुतल्लका अर्रसाला अल-वसीयत। ये आपको रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 20 और उसके सफ़ा नंबर 325। अब ये दूसरे जो एडिशन इन्होंने बाद में छापे हैं या किए हैं, उसके अंदर सफ़े का या जिल्द का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी तब्दीलियां जो हैं मज़हब अहमदियत करती रहती है ताकि लोग भूल भुलैयों में रहें और दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें कि देखें जी इन्होंने जो हवाला दिया वो गलत दिया, इस तरह के। बहरहाल मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रूहानी ख़ज़ाइन है, इसकी जिल्द 20 है और ये तज़किरतुश शहादतैन, और अगर आप नीचे चले जाएं तो अल-वसीयत और चश्मा मसीही है। इसके सफ़ा नंबर 324 के ऊपर मिर्ज़ा साहब इस तरह से लिखते हैं कि इस नंबर 4, इस कब्रिस्तान में बजुज़ किसी ख़ास सूरत के जो अंजुमन तजवीज़ करे नाबालग बच्चे दफन नहीं होंगे। वो कहते हैं कि अगर अंजुमन जो है वो किसी वजह से मतलब ये तजवीज़ करती है कि इसमें होना चाहिए, तो वो मतलब उसको इख्तियार ये दे रहे हैं। और वो भी मैं आपको बता दूं कि ये क्यों लिखा गया कि मिर्ज़ा साहब को ये चीज़ थी कि अगर मेरा कोई नाबालग बच्चा जो है वो फौत हो जाता है तो ताकि उसके रास्ते में कोई रुकावट मेरी तहरीर ही ना बने, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा। और अंजुमन डायरेक्टली इनके मतलब ज़ेर असर थी, यही उसको सारा कुछ करते थे, तो उसके लिए ये इन्होंने रखा। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी दुनिया का जहाँ पे भी अहमदी है नाबालग उसमें ये दफन नहीं हो सकता। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। नाबालग बच्चे दफन नहीं होंगे क्योंकि वो बहिश्ती हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ये बहिश्ती मकबरा है, मतलब उसके अंदर जो बहिश्ती लोग जो कन्फर्म हैं बकौल मिर्ज़ा साहब के, वो तो दफन ही नहीं होंगे। मतलब अगर मकसद यही कि वो नेक लोग जिनके बारे में हम हुस्न ज़न रखते हैं कि ये बहिश्ती होंगे, ये इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि यकीनन ये जन्नती लोग हैं, तो वो दफन किए जा रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो मिर्ज़ा साहब इकरार कर रहे हैं कि वो नाबालिग बच्चे जो हैं वो दफन नहीं होंगे क्योंकि वो हैं ही बहिश्ती। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पर उन लोगों को जो बहिश्ती हैं या जिनके बारे में हुस्न ज़न रखा जाए, उनका दफन होना मकसूद नहीं है। किन का है? और आगे, और ना इस कब्रिस्तान में इस मैयत का कोई दूसरा अजीज़ दफन होगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा मर जाता है जिसने वसीयत की हुई है और उसका कोई दूसरा अजीज़ है,
جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے۔ مقصد کہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے آپ کو پیسہ دینا، آپ کو اپنی جائیداد دینی جو ہے وہ لازم ہے۔ اب نابالغ بچے، آبویس ہے، بالکل واضح ہے یہ چیز کہ نابالغ بچہ جو ہے جس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، جس کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، یہ اس کو کیسے برداشت کر لے؟ کیونکہ اس بہشتی مقبرہ کے اندر صرف اس شخص نے دفن ہونا ہے جس نے پیسہ دینا ہے، جو ان کی آمدن کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہاں پہ بھی یہ میرے ان الفاظ پہ یہ تھوڑا سا تل ملائیں گے اور مجھ پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ جی ہم یہ سلسلہ جو ہے اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ پیسہ خرچ ہونا، اس کے لیے یہ مانگا گیا سارا کچھ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج کے خطبے لے لیجئے، جب سے یہ پاکستان سے نکلے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہ پہلے آڈیو کا تھا، اب ویڈیو سلسلہ ان کا چل رہا ہے، پھر ان کا چینل چل رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ محفوظ ہے۔ میں اس لیے یہ پاکستان سے باہر کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو انہوں نے مشن ہاؤس کے نام پہ مسجد بنائی، جسے مسجد کہتے ہیں، ہر مسجد کے نام پہ جو جائیداد خریدی گئی، ہر تبلیغ کے نام کے اوپر جو بھی کانفرنس کی گئی، مطلب یہ اشاعت اسلام ہی ہے نا۔ اب اگر یہ وصیت کا پیسہ ادھر جانا تھا تو وہاں سے خرچ ہونا چاہیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے لیے اسپیشل پیسہ مانگا جاتا ہے، ان کے لیے اسپیشل تحریک کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلا یہ جمعہ کا ان کا مسرور میاں کا خطبہ دیکھ لیں، جب سے یہ شخص اس گدی پر بیٹھا ہے، اس شخص نے سوائے مانگنے کے، سوائے مالی قربانی کے، پیسے کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی خطبہ اس کا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ وصیت کا نظام جو ہے یہ ایک ان کے جو اس امپائر کو چلانے والے ہیں، مطلب مرزا فیملی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کے اس کاروبار کو جو چلانے والے ہیں، اس مذہب احمدیت کو جو چلانے والے ہیں، اس احمدیہ جماعت کو جو چلانے والے ہیں، ان کی تنخواہوں اور ان کے پیسوں کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا کہ ہمارا نام جو ہے وہ چلتا رہے، ہماری بات چلتی رہے۔ اب آپ کسی اٹھا کے دیکھ لیں مولوی کو، مربی کو، مطلب ان کو جو پیکجز دیے ہوئے ہیں، پبلک کے پیسے سے، لوگوں کے پیسے سے۔ یہ اب انہوں نے فرنچائز کی مقرر کر دی کہ جی بہشتی مقبرے، اب مرزا صاحب کی اوریجنل اگر چیز کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ مطلب ان کے اندر لفظ حاضہ مقابر کا لفظ ہے کہ یہ مطلب قبرستان، یہ جگہ خاص اس پہ۔ اب انہوں نے اس کی فرنچائز یہ کی کہ یہ انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے اندر بہشتی مقبرے کر دیے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے تک، بلکہ اگر میں کہوں کہ مرزا ناصر کے زمانے تک بھی یہ سلسلہ رہا کہ یہ اب بھی اس چیز پر ہیں کہ جو ربوہ کے قبرستان کے اندر، جسے مشت مقبرہ یہ کہتے ہیں، اس میں مرزا بشیر الدین محمود اور ان کی والدہ نصرت جہاں بیگم، جنہیں اماں جان کہتے ہیں، وہ دفن ہیں۔ ان کے کتبوں کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا، اب مٹا دیا گیا ہے، کہ یہ آپ احمدیوں پر لازم ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان کی یہ قبریں اکھیڑ کے، کھود کے، ان میں سے ان کی ناشیں نکال کے، ان کی ہڈیاں نکال کے آپ جا کے قادیان کے بہشتی مقبرہ میں دفن کریں گے۔ مطلب جگہ وہ ہے اصل۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بھی احمدی وصیت کرتا ہے، اس مرزا صاحب کی وصیت کے مطابق جو انہوں نے نظام قائم کیا، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں ہندوستان قادیان میں انہوں نے جا کے وصیت والوں نے، جسے موسی کہتے ہیں، دفن ہونا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہشتی مقبرہ کینیڈا میں بھی بنا دیا ہے، جرمنی میں بھی بنا دیا، انگلینڈ میں بنا دیا کہ آپ لندن، یہ بھی بس آپ اسے وہی سمجھ لیں۔ جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ اگر آپ خود دھوکہ کھانا چاہیں احمدی دوستو، آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی،
اگر آپ آنکھوں سے دیکھ کر مکھی نگلنا چاہتے ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ زہر کھا کے مرنا چاہتے ہو، خودکشی کرنا چاہتے ہو، گاڑی کے نیچے آنا چاہتے ہو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں آپ کو روک سکتی۔ لیکن اللہ نے آپ کو عقل، فہم، تدبر، تفکر کے لیے کہا ہے، یہ ذہنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، دماغ دیا آپ کو سوچنے کے لیے۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نابالغ بچے نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی آمدن کوئی نہیں ہے، اس سے پیسہ نہیں ہے کوئی بھی، اس کی جائیداد نہیں ہے کوئی بھی۔ انہیں وہ بندہ چاہیے جو مستقل ان کی آمدن کا ذریعہ بنے، اور اس کے لیے اب یہ خاندان اتنا ہوشیار، اتنا عیار میں کہوں گا، کہ انہوں نے باہر کی دنیا میں یہ چیزیں مقرر کر دیں اور یہ فرنچائز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ صرف اور صرف اس کی پھر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی ممبرشپ نہیں لینی پڑتی۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی بھی ممبرشپ فی نہیں دینی پڑتی۔ یہ ایک واحد اسلام کے نام کے اوپر مذہب احمدیت قائم ہے کہ جو ممبرشپ فیس نہ دے اسے اسلام سے نکالا بھی جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ سیاسی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم نے تو جی یہ اخراج جو ہے یہ نظام سے اخراج ہے، اخراج از نظام جماعت، ہم احمدیت سے تو نہیں نکال رہے، لیکن داخل کرنے کے لیے پیسہ دینا ضروری ہے۔ مطلب جو شخص بھی اس کے اندر آئے گا اس پر یہ لازم ہے، زکوٰۃ وہ دے نہ دے، جو قرآن کا، اللہ کا عطا کردہ اور اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے اس کو آپ پورا کریں نہ کریں، یہ آپ نے چونکہ یہ بزنس جو مرزا خاندان کا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا۔ احمدی دوستو، سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ بہشتی مقبرہ کہاں سے بہشت والوں کی آ گیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچے جو پہلے ہی بہشتی ہیں ان کو بہشتے کو کہتے ہیں، یہاں پہ وہ دفن نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اگر دفن ہوں گے تو وہ لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے پیسے دیے اور میں نے یہ ایک جو بنایا قبرستان اس کے اندر میں انہیں دفن ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ بصورت دیگر اگر مرزا صاحب ایک شخص کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ بہشتی ہے تو اس بہشتی کو کیوں نہیں بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں دیا جا رہا؟ احمدی دوستو، خدا را سوچئے، کو غور کیجئے، اس خاندانی اور مرزا فیملی کے بزنس سے روح شناس ہوئیے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے۔ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، یقیناً حقیقت آپ پر عیاں ہو جائے گی، آشکار ہو جائے گی، اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔